فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صلوات. حاجات کی برابری کے لیے مرحومین کی مغفرت کے لیے یہ کچھ نام جوانوں کے عزیزوں کے حاضرین میں سے ہیں جو خاص حاجات کے لیے آپ سے دعا کرتے رہے ہیں. حاجات کی برابری، تمام حاجات کی برابری، آپ سب ہم سب کی حاجات کی برابری کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. سورہ مبارکہ بقرہ آیت کا نشان ہے 30. اللہ اپنے اس کلام میں اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے. یوں تو پورا قرآن اللہ نے اپنے نبی سے ہی بات کی ہے، اور مگر بعض جگہ باقاعدہ اعلان ہوتا ہے، بعض اوقات اعلان ہوتا ہے کہ اے میرے حبیب، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا محمد. اللہ ڈائریکٹ مخاطب ہوتا ہے اپنے نبی سے، اور یہ حسن ہے کلام الہی کا کہ ہر زمانے میں نیا نظر آتا ہے، ہر دور میں تازہ نظر آتا ہے. ہر پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے. یہ کتنا ہی زمانہ گزر جائے پرانا نہیں ہوگا، یہ نیا رہے گا، تازہ رہے گا. اس لیے کہ قرآن کا عنوان مادیت، لباس، کھانے، مکانات یہ نہیں ہے. قرآن کا موضوع انسان کی فطریات، انسان کی جبلت، انسان کی ضمیر اور انسان کی روح اس کا مخاطب ہے. یہ ہر زمانے میں تازہ رہے گا جناب، اور یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اہل قرآن قرار دیا ہے. ہم قرآن پڑھنے والے لوگوں میں سے ہیں. میں اپنے ان بچوں اور جوانوں سے بھی کہوں گا کہ ہر روز کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت کیا کرو، اور 40 دن یہ عمل کر کے دیکھ لو. تو اگر 40 دن کے بعد تمہاری زندگیوں میں برکتیں نہ آئیں تو پھر تم کوئی بھی شکایت کر سکتے ہو. لیکن قرآن کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے. اور یہ مجلس قرآن کی آیت پڑھی گئی ہے، اس کی تفسیر پر غور ہوگا، اور قرآن کی عملی تفسیر کو سیرت اہل بیت کہا جاتا ہے. آج جدید دور کا نظام تعلیم یہ کہتا ہے کہ ہم نے بچوں کے مزاج کے مطابق نظام تعلیم کو مرتب کیا ہے. کل کا بچہ اسکول جاتا تھا تو روتا پیٹتا جاتا تھا، آج کا بچہ اسکول نہ جائے تو روتا ہے. کیا بچہ بدل گیا؟ بچہ نہیں بدلا ہے، اسکول بدل گیا. کل وہ سلیٹ تختی وہ سادہ اور ایک سیدھا سا طریقہ تھا. اساتذہ تھپڑ بھی مار دیتے تھے، مرغا بھی بنا دیتے تھے، نکال کے کلاس سے باہر کھڑا بھی کر دیتے تھے. آج کے بچے کو مارنا، اگر کسی ٹیچر نے مار دیا تو اسکول بدل جائے گا.
تو یہ جو مزاج بدلا ہے تو تعلیمی انداز تبدیل ہوا ہے. ہماری بھی بڑی پرانی آرزو ہے کہ فیصل آباد میں ایک اچھا اسکول دیکھیں گے اور جناب افضال صاحب، ان کے بیٹے جناب محمد علی، ان کے فرزند قاسم، یہ سب سن رہے میری بات کو. انشاءاللہ اپنے قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے ایک اچھا نظام تعلیم. اور تو آج کا جدید نظام تعلیم کہ ہم نے بچوں کے مزاج کے مطابق طریقوں کو بنا لیا ہے. آج کھیل کھیلے بچے کا مزاج کیا ہے؟ یہ اس مجلس میں بیٹھا ہے نا تو یہ چلبلا ہے، تھوڑا سا بے چین ہے. یہ کبھی ادھر دیکھے گا، کبھی ادھر دیکھے گا، کبھی اس کو پر کبھی کوئی چیز کھولے گا، کبھی کوئی چیز بند کرے گا، ابا سے نمائندے کے کھیلنا شروع ہو جائے گا. تو اس کے اوپر ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ تو اس کا تقاضا ہے نا، تو اس کی مزاج کا تقاضا ہے. بچے کے مزاج میں کھیل کود ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. قرآن میں پروردگار عالم نے وَعَلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. انسان کی دنیاوی حیات 3 حصوں میں تقسیم ہے: بچپنا ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے. بچپنے کو اللہ نے کہا ہے لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کھیل کود. اس کے مزاج میں کھیلنا ہے، اس کے مزاج میں تفریح ہے. تو آج جدید نظام تعلیم نے اسکولوں میں کھلونے رکھ دیے ہیں، جھولے رکھ دیے ہیں، اور وہ جو چیزیں سکھانا چاہتے ہیں ان کی تصویریں بنا دی ہیں. مثال الف کی ایک پوری کارٹون بنا دیا ہے، بے کا پورا ایک ماڈل بنا دیا ہے، بے کا پورا ایک ماڈل بنا دیا ہے. ایک ٹوکری میں انہیں ڈال دیتے ہیں بگڑی ہوئی تصویروں کو. سامنے دیوار پہ چارٹ لگا دیتے ہیں جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور بچوں سے کہتے ہیں اسے دیکھ دیکھ کر اسے جوڑو. تو بچے اس میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اب وہ ڈھونڈ رہا ہے، اب وہ ڈھونڈ رہا ہے. تو یہ وہ بچے جوڑتے جاتے ہیں اسے دیکھ دیکھ کر. بہانے بہانے میں انہیں الف بے یا اے بی سی ڈی یا جو بھی حروف تہجی ہوتے ہیں وہ انہیں بہانے بہانے میں کھیل کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کھیل رہے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا ان کے ساتھ سازش ہو رہی ہے. کھیل کھیل میں سکھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، اور یہ کھیل کھیل میں سیکھ جاتے ہیں کیونکہ اس وقت ان کو کھیل نہیں ہے، ان کے مزاج میں کھیلنا ہے. اور بڑا سینہ چوڑا کر کے آج نظام تعلیم، جدید نظام تعلیم والے کہتے ہیں کہ جی ہم نے بچوں کے مزاج کے مطابق تعلیم کا نظام بنایا ہے. میں ان سے ممبر حسینی سے مخاطب ہوں، تم نے کوئی جدید نظام تعلیم نہیں بنایا. یہ نظام تعلیم اللہ کا دیا ہوا ہے. قرآن میں غیر مرتب آیتوں کو رکھ کر اہل بیت کی مرتب تصویروں کو رکھ دیا. تم ان آیتوں کو نکالتے رہو، یہاں جوڑتے رہو، تمہیں قرآن سمجھ میں آ جائے گا. وہ جو تھیوری ہے یہ پریکٹیکل. سلوات پڑھیں محمد و آل. لہذا قرآن مجید کی تمام آیات ہمارے لیے بہترین رہنما اصول. میں جس آیت پر گزشتہ 3 دن سے غور کر رہا تھا اس آیت پر آج بھی مجھے آپ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو میرے نبی کہ جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا. کمال اور حسن اور جمال مصطفی ہے کہ اللہ اپنے مصطفیٰ کو یاد کروا رہا ہے. یاد کرو. اگر میں قرآن سے دلیل نہ دوں تو میرے بیان میں کمزوری رہ جائے گی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اس وقت میں موجود تھے جب حضرت آدم کو بنایا جا رہا تھا. یاد کرو کہ یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. تو حضرت آدم کو جب اللہ نے خلق کیا اور نفخت فیہ من روحی، اللہ نے اپنی روح حضرت آدم کے پیکر خاکی کے اندر ڈالی، تو وہ ایک مرتبہ جو وجود بنایا تھا وہ متحرک ہوا اور حضرت آدم کی روح اللہ کی روح. اسی لیے انسان روح اللہ بھی ہے. ہم سب روح اللہ ہیں. ہمارے اندر اللہ کی روح ہے. ہمارے دادا میں اللہ کی روح تھی تو ہم میں بھی اللہ کی روح ہے نا. روح ہے ہی اللہ کی. قل الروح من امر ربی. امر رب جو ہے وہ روح امر رب ہے. دیکھنا چاہوں گا. تو اب یہاں پر پروردگار عالم نے حضرت آدم میں جب روح پھونکی، دیکھنا چاہوں گا، حضرت آدم میں جب اللہ نے اپنی روح پھونکی تو پھر فوراً فرشتوں سے کہا کہ سوال ہوا کہ اللہ ہؤلاء اسما، بتاؤ یہ کون ہے.
تو انہوں نے کہا تو ہم تو جتنا جانتے ہیں لا علم الا ما علمتنا، فرشتوں نے کہا ہمارے پاس تو علم ہے ہی نہیں مگر جو تو نے دیا ہے۔ اور پھر حضرت آدم سے پوچھا تم بتاؤ، تو انہوں نے بتا دیا۔ تو علم تو دونوں کا برابر تھا، حضرت آدم کا بھی فرشتوں کا بھی علم برابر تھا، مگر علم سے نتیجہ لینا یہ انسان کے اندر صلاحیت فرشتوں سے زیادہ ہے۔ دونوں کو ایک جیسا علم دیا گیا تھا، ایک نے اپنے علم سے علم بنایا ہے، ایک نے اپنے علم سے نتیجہ نکالا ہے۔ یہی فرق بن گیا آدم اور فرشتوں میں۔ فوراً کا سجدہ کرو۔ تو فسجد الملائکہ الا ابلیس، تو تمام ملائکہ نے سجدہ کیا حضرت آدم کو، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو پروردگار عالم نے فوراً سوال کیا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین؟ اے ابلیس، تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ میں کچھ نتیجے لینا چاہوں گا، ذرا پہلے آپ کی توجہات اصلی مضمون کی طرف ہو جائیں۔ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا؟ استکبرتا، متکبر ہو گیا تھا، ام کنت من العالین، یا عالین میں سے تھا؟ جی اب دوبارہ ذرا سنیے گا، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ پہلے تو یہ طے رہے میرے بچوں کے سامنے کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں، کانا من الجن، جنوں میں سے ہے۔ اور جیسے انسان حکم سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اطاعت سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، ایسے جنوں کے پاس بھی اختیار ہے۔ تو یہ فرشتوں میں سے تو تھا نہیں، پھر بھی فرشتوں کا سردار بن گیا تھا، اس لیے کہ عبادت بہت زیادہ کی تھی اس نے۔ اور جب کوئی شخص عبادت، دیکھیں صرف پیسہ مغرور نہیں بناتا، صرف کرسی مغرور نہیں بناتی، صرف شہرت انسان کو متکبر نہیں بناتی، بلکہ کبھی کبھی عبادت بھی مغرور بنا دیتی ہے۔ لہذا یہ سارے خطرناک کام ہیں، ان کے خطرات ہیں، ان کی طرف توجہ رہنی چاہیے۔ اے ابلیس، کس نے منع کیا تھا؟ تو متکبر ہو گیا تھا۔ تو جو اللہ کا سجدہ نہیں کرتا، کم سے کم قرآن کی زبان میں اسے متکبر کہتے ہیں۔ جو اللہ کے حضور سر نہیں جھکاتا وہ قرآن کی زبان میں متکبر ہے۔ نماز میری بیوی فرماتی ہے، سیدہ فرماتی ہے، نماز اللہ نے اس لیے واجب کی ہے تاکہ ہمارے اندر تکبر کو نہ آنے۔ بہترین ذریعہ تکبر سے بچنے کا سجدہ الہیہ۔ متکبر ہو گیا تھا، ام کنت من العالین۔ اے ابلیس، تجھے کس نے روکا تھا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو اللہ کے دو ہاتھ ہیں کیا؟ اللہ کا ایک ہاتھ سمجھ میں نہیں آ رہا، دو ہاتھ کیسے سمجھ میں آ رہا؟ میرا یہ سیدھا ہاتھ ہے، یہ الٹا ہاتھ ہے۔ اور ہاتھ، اچھا قرآن میں آیات دو طرح کی ہیں، محکمات، متشابہات۔ کچھ آیات الجھاتی ہیں تاکہ ان آیات کی طرف رجوع کیا جائے جو سلجھاتی ہو، جو مسئلوں کا حل نکالتی ہو۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر۔ کون سا والا ہاتھ؟ سیدھا ہاتھ یا الٹا ہاتھ؟ پھر کہا دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تو کیا اللہ کے سیدھے اور دو؟ ہمارے تو سیدھا اور الٹا ہاتھ ہے، دو ہاتھ ہیں، تو کیا اللہ کے بھی دو ہاتھ ہیں؟ ہم کہتے ہیں بیٹا اٹھ نہیں رہا ہے، دونوں ہاتھوں سے اٹھاؤ۔ تو جب ہم دونوں ہاتھوں کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل توانائی سے اٹھا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے آدم کو اپنی پوری طاقت سے بنایا، اپنے مکمل قدرت سے بنایا ہے۔ یہ تو ظاہری بات ہے، لیکن میں ایک حسن کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں گا۔ ویسے ہی مجلس حسینوں کے ذکر میں ہے، وہ حسن علم ہو تو بھی یہاں پر، وہ حسن شجاعت ہو وہ بھی یہاں پر، وہ حسن عمل ہو وہ بھی یہاں پر، وہ حسن سخاوت ہو وہ بھی یہاں پر، وہ حسن سخاوت ہو، وہ حسن عزت ہو وہ بھی یہاں پر، وہ حسن غیرت ہو وہ بھی یہاں پر۔ کون سا حسن ہے جو اہل بیت کے یہاں نہیں ہے؟ بلکہ میں تو یوں کہہ دوں کہ جن کے بچے حسن و حسین ہو، ان کے بڑوں کا کیا حسن ہوگا؟ تو ایک حسن کی طرف توجہ چاہوں گا۔ اللہ نے کہا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تو اللہ کے دو ہاتھوں کا کیا مطلب ہے؟ بھائی روایت نتیجہ خیز دیتا ہوا جا رہا ہوں۔ میرے مولا معصوم امام الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے، حشام نے دیکھا 7 امام الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں۔
اب یہاں پر اگر کوئی اٹھ کے جا رہا ہو تو 2 منٹ کے لیے رک جائے کہ مولانا نے کیا کہہ دیا. کہیں بھی باہر والوں سے بھی کہہ رہا ہوں پوری بات سن کے جائیں. یہ فیصلہ بعد میں ایک نئی بات کر کے چلے گئے کہ امام معصوم الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے. بات پوری سن لیں گے تو شاید لطف آئے گا. امام معصوم 7ویں امام الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے. تو حضرت حشام نے دیکھا کہ معصوم امام ہمارے آئندہ کے امام دور امام ششم کا ہے, الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں. تو جانا تو کہیں اور تھا, انہوں نے رخ کیا امام سعادت کی طرف اور امام کے قریب پڑھے تو وہاں سے ابو بصیر آ رہے تھے. ابو بصیر نے کہا کیا بات ہے, کیوں پریشان ہو؟ کہ میں ایک منظر دیکھ رہا ہوں, وہ موسیٰ کاظم الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں اور سیدھے ہاتھ سے ٹیک لگائی دی انہوں نے. تو کہنے لگے کیا پریشانی کی بات ہے, امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں. قسمت کی لکیروں پہ بلی لکھا ہے, ایمان کی نظروں کو اٹھا کر تو دیکھو ہر مومن کے چہرے پہ علی لکھا ہے. میں بچوں کو حوصلہ بھی دینا چاہتا ہوں اور وقت کی تنگی کا بھی خوف ہے. تو یہ مجالس کا حسن ہے کہ ہم عراق میں تو مجلس پڑھ نہیں رہے, یہ مجلس ایران میں تو ہو نہیں رہی ہے جہاں چائے بھی چل رہی ہو اور مولانا گفتگو بھی کر رہے ہیں. تو یہ بر صغیر کی ہمارے پاکستان کی مجلسوں کا حسن ہے. تو یہاں نعرہ بھی ہوگا, صلوات بھی ہوگی, آپ سبحان اللہ بھی کہیں گے اور زندہ رہ کر بیٹھیں گے, بلکہ کہوں کہ جاگتے ہوئے بیٹھیں گے. اور خدا نخواستہ ایسا نہیں ہو جائے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک جگہ مجلس پڑھ رہے تھے شاہ صاحب, تو ایک صاحب بڑے غور سے ہمیں دیکھ رہے تھے. ہم نے کہا جی ہزاروں لوگوں میں یہ سب سے زیادہ سمجھدار ہے, اس لیے کہ یہ ہر ایک جملے پر گہرائی میں اتر رہے ہیں اور ساری توجہ ان کی ہمارے اوپر ہے. تو تھوڑی دیر میں برابر والے کی کوہنی لگی تو گر پڑے. ہم نے بعد میں پوچھا بھائی ماجرا کیا ہے, کہنے لگے آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں, یہ بھی نہیں ہونے دینا. تو مجلس ہے, مجلس ہمارے یہاں کی مجلس کا انداز ہی ہے. صلوات نبی کی ذات کرتے ہیں. ایک صلوات نبی کی ذات کرو. اس سے بہتر اور بلند صلوات. پروردگار عالم حضرت آدم کو خلق کر رہا ہے. اب میں یہاں آج آپ سے 2 موضوعات پر بات کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں خلیفہ بنانے والا ہوں. دیکھیے انی جاعل پورا جملہ ہے, یہ مکمل جملہ ہے. بات یہاں رک بھی جائے تو جیسے وہ ثبوت جملہ تامہ ہے, جملہ اسمیہ ہے. میں بنانے والا ہوں. انی خالق, انی جاعل, انی صانع, میں بنانے والا ہوں. کام اللہ کا ہے بنانا, اللہ کے علاوہ کسی اور کا کام بنانا نہیں ہے. اور اگر کسی اور نے بنانے کی کوشش کی تو جو بنائے گا وہ اپنے جیسا ہی بنائے گا. یہ تو میں نے رحم کیا ہے, یہ تو میں نے رحم کیا ہے یہ کہہ کر کہ وہ اپنے جیسا بنائے گا. کبھی بھی اپنے جیسا انسان نہیں بنا سکتا, بنائے گا تو اپنے سے کمتر ہی بنائے گا. کوئی بھی اپنے جیسا نہیں بنا سکتا. اس سے جو چیز صادر ہوگی, اس سے جو بیان ہوگا, اس سے کمتر چیز کا بیان ہوگا. ٹھیک ہے, تو اگر کہا جائے کہ بنانا کسی انسان کا کام ہے تو قرآن نے بہت روشن انداز سے اللہ کے لیے کام چھوڑ دیا ہے. یہ کام اللہ کا ہے. مائک سیٹ کرنا ہمارے اس بھائی کا کام ہے. اگر اس میں آوازیں آنا شروع ہو جائیں یا اس کی آواز بند ہو جائے تو ہر ایک کھڑا ہو کر بٹنوں کو ہاتھ نہیں لگائے گا, اس لیے کہ جس کا کام ہے وہی کرے گا. اگر کوئی اور کرے گا تو فساد پھیلے گا. آپ بڑے ہاسپٹلوں میں جائیے, کڈنی اسپیشلسٹ آنکھوں کے بارے میں مشورہ نہیں دیتا, آنکھوں کا ماہر ڈاکٹر دل کی بیماری کے بارے میں مشورہ نہیں دیتا. وہ کہتا ہے یہ فلاں ڈاکٹر کا شعبہ ہے, وہی جواب دے گا. میں لکھ دیتا ہوں, ان کے پاس چلے جاؤ, وہ تمہیں جواب دے گا. یعنی آج کامیاب ترین طریقہ یہی ہے کہ جو جس کا کام ہے وہی کرے. اگر اس سے ہٹ کر کوئی کرے گا تو فساد پھیلائے گا. ایک دفعہ کہہ دیا جائے, اچھا اگر اسی مجلس میں مثلا
جناب افضال صاحب کہتے ہیں کہ جی تبرک کا انتظام میرا ہے، ریاست شاہ صاحب کہتے ہیں تبرک کا میرا انتظام ہے. اب کوئی اور اگر کرنا چاہے گا تو اسے ان سے پوچھنا ہوگا، اور اگر نہیں پوچھے گا تو یہ ان کی بے ادبی ہے اور نظام میں خطر ہے. جب اللہ نے ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ قرآن میں کہہ دیا کہ خلیفہ بنانا میرا کام ہے، جب اللہ نے 10 دفعہ کہہ دیا کہ حاکم ملک مالک بنانا میرا کام ہے، مملکت دینا میرا کام ہے، تو کیا احتیاط کا تقاضا نہیں تھا کہ جب بنا رہے تھے تو اللہ کی مرضی لے لیتے؟ کمال احتیاط یہی ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق کا ہو. اچھا اللہ نے بنایا ہے کہیں؟ عزیزوں میں بہت ہی اطمینان کے ساتھ، اور آپ اس گرمی کو آج برداشت کریں گے. میرے حصے کی ہے آج کی مجلس، آخری مجلس ہے، اسے عبادت سمجھ کے گرمی کو برداشت کریں گے. میں بھی کچھ آپ کی طرح ہی ہوں، میرے پاس بھی پنکھا نہیں ہے. یہ والا پنکھا تو ہمارے سلمان پہ چل رہا ہے، یہ اے سی بھی بند ہو گیا ہے، اور میں نے آپ سے زیادہ کپڑے پہنے ہوئے. اللہ نے نبی کے بعد امت کو بے وارث نہیں چھوڑا. اللہ کے نظام کے مطابق نبی کے بعد انتظام ہو رہا ہے. مجھے اگر کوئی کہے کہ مولانا نبی کی سیرت طیبہ سے ہوتا ہے بعض اوقات وقت تنگ ہو جاتا ہے، کہ ایک جملے میں پورے خطاب کو خلاصہ کر دیجیے، 2 جملوں میں پوری تقریر کا خلاصہ کر دیجیے. توجہ چاہوں گا. ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا، اور یوم حسین کا مضمون تھا کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوگا. علامہ سید علی نقی نقنان اللہ مقامہ، اس کے مہمان خصوصی تقریر آخر میں انہیں کرنی. مہمان خصوصی کو ٹائم ملا 5 منٹ، سب نے اچھی اچھی تقریریں کرنی، وقت ختم ہو رہا ہے. مہمان خصوصی سے کہا جا رہا ہے حضور بس ایک جملہ کچھ کہہ دیجئے، کچھ 5 منٹ میں بول دیجئے، وقت تنگ ہو گیا ہے. وہ ممبر پر گئے اور انہوں نے مائک کے سامنے بسم اللہ خطبہ پڑھا، اور انہوں نے کہا جی میں 5 منٹ بھی نہیں بولوں گا، میں صرف ایک جملہ کہہ کر اپنی جگہ لے لوں گا. اور اس سیمینار کے مطابق میرا جملہ یہ ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی. سفر میں پڑھتا، حضرت نے فرمایا کہ آج بدھ ہے، آج ہی جمعے کی نماز پڑھا دیتے ہیں. ایک زندہ کو باندھ کر لٹایا ہوا ہے تابوت میں، مسیری میں، 40 آدمی صفوں میں کھڑے ہیں، مولانا تکبیر پڑھ رہے ہیں، جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور وہ پکار کے کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں. پوچھ لیا لوگوں نے کہ مولانا کیا کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں، نظر آ رہا ہے. کہہ رہے میں 1 کی مانوں یا 40 کی مانوں؟ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. میں ایک اور مثالیں دے رہا ہوں. ایک پیش نماز کو دیکھا، ٹانگ ہوا میں ایسے معلق کر کے اپنی ٹانگ ہٹا کر ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں. بعد میں لوگوں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے آ رہے تھے، رستے میں ایک نجاست کی چھینٹ لگی، یہ ٹانگ نجس ہو گئی تھی، تو نجس ٹانگ کو علیحدہ کر دی. لطیفے نہیں سنا رہا ہوں، یہ تاریخ میں ہوا ہے، یہ تاریخ میں ہوا ہے. دقت ہے. کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. عزیزان گرامی، پیغام دیجئے اپنے توسط سے اپنے عزیزوں کو، اپنے بھائیوں کو. اپنی جان، ہمارے سنی بھائی ہماری جان ہے. یہ ایسے ہی پاگل لوگ نہیں ہیں جو ہر سال عزاداری کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں. یہ انتہائی سمجھدار لوگ ہیں. یہ عزائے حسینی تحفظ اسلام کا نام ہے. دہرائیے ان باتوں کو، نہ ہونے دیجئے وہ خطرات، نہ آنے دیجئے وہ مشکلات، وہ پریشانیاں دوبارہ نہ آنے دیجئے. کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوگا. ایسے ہی اگر مجھ سے کہا جائے کہ آپ سرکار کی سیرت طیبہ کو 2 جملوں میں بیان کیجئے، وقت ختم ہو گیا ہے.
تو میں سرکار کی سیرت طیبہ کو دو جملوں میں، طالب علم ہوں، چھوٹا حقیر آدمی ہوں، دو جملوں میں یہ عرض کروں گا اپنے محترم سننے والوں سے کہ سرکار کی حیات طیبہ کو دیکھنے کے بعد یہ بات روشن ہوتی ہے کہ نبی نے ساری زندگی یا اللہ پہنچایا ہے یا علی پہنچایا ہے، یا ولایت الہیہ۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ۔ جی وقت میرے پاس تنگ ہے، مجھے بہت جلدی ہے، مضامین کی طرف جانا ہے۔ ساری زندگی کون سا، مجھے تو یہ جملہ کہنے میں کوئی عارض نہیں ہے کہ نبی نے اعلان نبوت سے پہلے اعلان ولایت علی کیا ہے۔ کون ہے جو میرے اس عمر میں میری مدد کرے گا؟ دعوت ذوالعشیرہ ہے کہ اعلان نبوت نہیں ہوا ہے؟ چند لوگوں کے درمیان کہا کون ہے جو اس مشکل کام میں میری مدد کرے گا؟ ایک 10 سال کا بچہ کھڑے ہو کر کہتا تھا، کہنے دیجئے نا بچہ، مجھے فائدہ لینا ہے جملے سے۔ 10 سال کا بچہ، تاریخ میں لکھا ہے نا، اس لیے میں وہ جملے کر رہا ہوں۔ ایک 10 سال کا بچہ کھڑا ہو کے کہتا تھا، انا یا رسول اللہ۔ ابھی تو انہوں نے نہیں کہا ہے کہ میں رسول اللہ ہوں، اور یہ 10 سال کا بچہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ۔ گرامی، جب شام کے حاکم نے میرے مولا علی کو خط لکھا نا کہ میں بھی بڑے دادا کی اولاد ہوں، آپ بھی بڑے دادا کی اولاد ہیں، میں بھی بڑے باپ کی اولاد ہوں، آپ بھی بڑے باپ کی اولاد ہیں، لہذا ہم میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے، حکومت میرے حوالے کر دیجئے۔ تو حضرت نے منظوم جواب بھیجا تھا، ادھر سے نثر میں جواب آیا تھا، ادھر سے نظم میں جواب دیا تھا۔ تو ان مصروں میں مولا کے چند شعر سنا رہا ہوں جلدی۔ حضرت نے فرمایا، سبقتکم الی الاسلام طرا، تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں نبی کا کلمہ پڑھنے والا تھا۔ مقرن بالنبوۃ بطن امی، میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا مَسُودٌ لَحْمُهَا لَحْمِي وَدَمِي۔ بڑا حسین مصرع ہے مولا علی کا، مولا پہ ہماری جانیں قربان، ہماری نسلیں قربان۔ مولا علی فرماتے ہیں وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا، میں، جملہ سنیں گے، میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں۔ نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں۔ نبی نے جنہیں اپنا بیٹا کہا ہے کہ ان کا باپ ہوں میں، حسنین کا باپ۔ کون ہے جو میرے برابر آ کے پرواز کرے؟ میں جب اڑنے لگتا ہوں تو دنیا کا کوئی پرندہ نہیں ہے جو میرے برابر آئے۔ میں معرفت کا سمندر ہوں، جب بہنے لگتا ہوں تو میرے سامنے آنے والے کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ اسلام لہجے میں مولا نے جواب دیا، انا یا رسول اللہ، کم سے 10 سال کا بچہ، میں یا رسول اللہ آپ کی مدد کروں گا۔ سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ پھر مولا کھڑے ہو گئے۔ جی میں اگر بچوں سے سوال کروں اور کوئی جواب نہ دے تو جو بچہ ادب احترام کر رہا ہوگا وہ فوراً جواب دینے کی کوشش کرے گا نا کہ دیر نہیں کرو، جواب دو۔ مولا تو ادب، سرکار کا ادب کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں۔ آپ کا جواب یہی ہوا کہ جی، تو پھر فرمایا کہ یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا جانشین ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ آپ تو بتائیے نا کہ آپ کون ہیں؟ پھر فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مشکل کام لے کر آیا ہوں، کون ساتھ دے گا؟ کہا میں ساتھ دوں گا۔ جب انہوں نے کہا میں ساتھ دوں گا تو کہا یہ میرا وزیر ہے، میرا خلیفہ ہے، میرا جانشین ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو سرکار نے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر 23 برس کی نبوی حیات میں کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن مولا کائنات کی ولایت اور محبت کا پرچار اور تبلیغ نہ کی ہو۔ تسلی دیجئے مجھے، گرمی برداشت کر رہے نا، تسلی دیجئے مجھے تھوڑی سی۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرا جو مولا کائنات کے بغیر نبی کا گزرا ہو۔ میں تو یوں کہہ دوں کہ نہ نبی کے بغیر علی کا گزارا، نہ علی کے بغیر نبی کا گزارا۔ کوئی دن نہیں گزرتا تھا سرکار کا جو علی کے بغیر گزارے۔ سونے جاتے تھے تو آخری دیدار علی کا، واپس آتے تھے تو فوراً کہتے تھے اے نا علی۔ اور حسنین فرماتے ہیں علیہ السلام کہ جب بابا آتے تھے نبی کے سامنے اور ہم بیٹھے ہوتے تھے تو ہم سب اٹھ جاتے تھے کہ اب 2 رازداروں کا وقت ہوا ہے۔ اور دونوں ساتھ بیٹھ کر رازدارانہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ ایک دن فرمانے لگے یا علی، میرا دل کر رہا ہے کہ ذرا صحرا میں چلیں۔ ہلکی ہلکی بوندہ باندی ہو رہی تھی، فوار پڑ رہی تھی،
मौला अली और मौला नबी सहरा में जाने लगे, एक पत्थर पर बैठ गए, दोनों भाई बात कर रहे थे कि फरमाया या अली किसी चीज की ख्वाहिश है? फरमाया कि जन्नत का मेवा खाने का दिल करता है। तो नबी मुकर्रम ने इरादा फरमाया, जिब्रील नाजिल हुए और 5 जन्नत के अनार लेकर आए और कहा या रसूल अल्लाह, एक आपका है, एक अली का है, एक हसन का, एक हुसैन का है, एक ज़हरा का है। ये 5 जन्नत के अनार हैं, 3 घर ले जाएं तो आप तनावल फरमाएं। मौला अली ने खाया, मौला नबी ने खाया, 3 अनार रुमाल में मौला अली ने बांध दिए। वहां आगे बढ़े तो नबी एक तरफ रवाना हुए, मौला अली अपने घर की तरफ रवाना हुए तो सामने से एक साहबी मोहतरम आते नजर आए। मौला अली के हाथ में रुमाल, रुमाल पे अनार, महसूस हो रहा है ना कुछ है। तो उन्होंने फरमाया, अली कोई खाने की चीज है, हमें भी दे दो। ये हो नहीं सकता अली से कोई मांगे और खाली हाथ चला जाए। मौला अली ने रुमाल खोला तो अनार गायब। कहा भाई इसके अंदर अनार थे, देख लो होते तो तुम ले लेते। वो रवाना हुए, रुमाल उठाया तो अनार फिर पलट आए। ये मदीनतुल मुहाजिर के अंदर इसमें अल्लामा बहरानी ने लिखा है इसको, अनार फिर पलट कर आ गए। घर गए और घर जाकर सैयदा को और हसनैन को अनार दे दिए। पूछा या रसूल अल्लाह, ये माजरा मैंने देखा, अनार गायब हो गए, अनार पलट कर आ गए। हजरत फरमाया, जन्नत का मेवा सिवाय मासूम के कोई खा नहीं सकता। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाला। बुलंदतर सलावत। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिवलायत सुल्तान औलिया सुगुल गुज़ार मिंबर सलूनी सरूर मुतलबीब ने अम्मे नबी दोहरे अला का महरब जन्नमा शम्स दायर लाफता फीश बिलाल वतुल वस्काला कुर्बतुल वस्का कलिमतुल हुस्ना सय्यदुल औलिया इमामुल औसिया आयतुल्लाह उज़्मा खैरुल मुमिनीन इमामुल मुत्तकीन अव्वलुल आबिदीन ज़ाहुल ज़ाहिदीन जानुल मुमाहिदीन लंगर आसमान रहीम वजुल्ला ऐनुल्ला बाबुल्ला माशाअल्लाह बेटा माशाअल्लाह। जोन मली इब्न अबी तालिब अल्लाहुम्मा सल्ली नारे हैदरी मोहम्मद बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। इश्क़ अली की ठंडक आ रही थी। अब ये इलेक्शन तो हो नहीं रहा है, मुझे 2-4 5 जो नबी का अली के बगैर गुजरा हो। वाह वाह। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मेरा काम है खलीफा बनाना। जिस एहतमाम के साथ तवज्जो चाहूंगा, जिस एहतमाम के साथ नबी ने अली को सजा कर पेश किया है। फरमाते हैं ज़य्यनका या अली फिद दुनिया बिज़ुहद, ए अली अल्लाह ने तुम्हें ये वैसे आपके ईमान की ताकत ने और आपके शौक समाअत फज़ाइल अली ने ये एक बहुत बड़ा रस्ते का पत्थर हटाया है। और ये आज एक और दफा साबित हुआ है कि अगर अली की राह में कोई रुकावट हो तो कैसे हटती है।
نسخہ دے دیجیے. یا علی اللہ نے تمہیں دنیا میں سجا کر بھیجا ہے دو چیزوں کے ذریعے. ایک زہد کے ذریعے سے وحب المساکین اور فقیروں سے محبت کرنے کے ذریعے. اے علی تمہیں اللہ نے بنا کر بھیجا ہے کہ تم مسکینوں سے پیار کرتے ہو. ڈھونڈتے تھے مولا علی کس کے پاس ناداری ہے, کس کے پاس کھانے کو نہیں ہے. اور جب مولا کی طرف سے شفقت ہوتی تھی نا مسکینوں کے ساتھ, تو بعض عمرہ خواہش کرتے تھے کہ کاش ہم آج مسکین ہوتے. علی بن ابی طالب ہم سے بات کریں, علی ہم اپنے قریب بلائیں, علی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں. زہد دنیا میں اور مسکینوں سے پیار. میں نے ایک جملہ کہا کہ کب نبی نے مولا علی کا پیغام نہیں پہنچایا, مسلسل. اور ادھر علی کا نبی کے ساتھ رب اتنا کہتا ہے کہ بغیر علی کے نبی اور نبی کے بغیر علی نہیں ہے. دیکھیے نبی نے کبھی زندگی میں تلوار نہیں اٹھائی, اور قرآن پکار کے کہہ رہا ہے یا ایھا النبی قاتل المنافقین والمشرکین. اے میرے نبی منافق اور مشرکوں کو قتل کرو. تو حکم تو نبی کو ہے. تو جو ہزاروں مشرک مارے گئے, نبی مکرم نے تو تلوار نہیں اٹھائی. اچھا اگر مشرکوں کو مار بھی دیا ہو تو منافقوں کی جنگ تو نبی کے زمانے میں ہوئی نہیں. تو پھر کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ پھر دوسری آیت نے سہارا دیا یا ایھا النبی قاتل المنافقین والمشرکین لا تکلف الا نفسک. یہ کام نہ کیجئے مگر آپ جیسا کریں یا آپ کریں. تلوار مولا کائنات کے ہاتھ میں دی. تو میدانوں میں بھی جب علی اتر رہے تو نبی مکرم اور مولا علی کا جو تعلق ہے وہ بڑا گہرا ہے. جنگ بدر ہے, مجھے ایک حسین ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو. جنگ بدر ہے, اور جنگ بدر میں سرکار نے دیکھا کہ مشرکوں کی طرف سے جو لوگ آئے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا پہلوان آیا ہوا ہے, اور وہ پہلوان بھی مشرکوں کے عقیدے کا نہیں تھا, بلکہ اسے لائے تھے کہ تم اتنے پیسے دیں گے ہمارے ساتھ چلو. آج کی زبان میں کہوں کرائے کا قاتل تھا. اچھا یہ ذہن میں رہے کہ کرائے کے قاتلوں سے کام لینا یہ آج ہی کا کام نہیں ہے, یہ بہت پرانا نظام ہے. تو اس کا نام تھا نوفل ابن خویلہ. سرکار نے دیکھا کہ نوفل میدان میں ہے اور وہ آیا ہے ہمیں مارنے کے لیے مشرکوں کی طرف سے. تو سرکار نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہم اغفنی نوفلا, یا اللہ میری امت کو نوفل سے محفوظ فرما. جی ابھی سرکار نے دعا فرمائی, مولا کائنات کے کان میں نبی کی دعا کی کلمات آئے, سرکار نے اسے ڈھونڈنا شروع کیا, مولا علی نے اسے ڈھونڈنا شروع کیا. کچھ دیر کے بعد سرکار ایک بلندی پہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگے. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کچھ تلاش کر رہے ہیں؟ فرمایا من لے علم بنوفل, مجھے کوئی نوفل کے بارے میں تو بتائے کہ وہ کہاں ہے. تو دور سے مولا کائنات کی آواز آئی یا رسول اللہ جب آپ نے دعا کی تھی اسی وقت مار دیا تھا. فوراً میرے مولا نبی نے ہاتھ اٹھائے, کہا یا اللہ میری امت کو علی سے دور نہ کر. یا اللہ کف اللہ القتال بعلی. حضرت سعد ابن عبادہ کہتے ہیں, حضرت ابو ذر غفاری سلمان فارسی فرماتے ہیں اکثر نبی یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے میری امت سے قتال کو معاف کر دیا ہے علی کے ہاتھوں. پھر علی ہی کافی ہے. جب میدان میں اترتے تھے نا, ہم دل کر رہا ہے ایک جگہ جملہ اور سن لیں. کب اللہ نے نبی کے زبان پہ علی کا پیغام نہیں پہنچایا, علی کی ولایت نہیں پہنچائی. جب میدان میں اترتے تھے نا مولا کے, میں نے کوئی 18-20 گننے ہیں, گنتی اور سجایا ہے ایک بیان کو کہ مولا کے آداب حرب کیا تھے, میدان میں اترنے کا طریقہ کیا تھا علی کا. علی جب میدان میں اترتے تھے تو انداز کیا تھا علی کا. جب کسی نے پوچھا ان میں سے ایک سن لیجیے, ایک دو سن لیجیے. جب کسی نے پوچھا یا علی جب ہم جنگ شروع کریں اور میدان میں ہم اتر جائیں تو آپ کی ضرورت پڑے مشورے کے لیے, کسی رہنمائی کے لیے, تو جنگ میں میدان میں آپ کہاں ملیں گے ہمیں, ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ بیچ میں ہوں گے, لشکر کے آخر میں ہوں گے, پہلے ہوں گے, میمنے میں ہوں گے, میسرے میں ہوں گے, کہاں ہوں گے آپ؟
تو مولا کائنات نے فرمایا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، جہاں میں میدان میں اترتا ہوں وہیں ملوں گا، نہ میں بھاگنے والوں کے پیچھے جاتا ہوں نہ کسی کو میں اپنے قریب آنے دیتا ہوں۔ یہ ایک طریقہ، اور علی کا ایک طریقہ مولا کا یہ تھا کہ جب میدان میں اترتے تھے تو سرداروں کو ڈھونڈتے تھے۔ جب کسی نے پوچھا نا یا علی آپ میدان میں اتر کے کس کو مارنا چاہتے ہیں، دشمن کے کس بندے کو مارنا چاہتے ہیں، فرمانے لگے میں سرداروں کو ڈھونڈتا ہوں تاکہ جنگ جلدی ختم ہو جائے، غریبوں کا خون نہ ہو۔ جو انہیں لے کر آئے سرداروں کو مارتے تھے نا، اس کا نتیجہ نکلا ہے کہ علی کی اولادوں کے ساتھ میں بدلہ لیا گیا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ بڑے لوگوں کو مارنا ہی تو مشکل ہے، دقت فرمائی آپ نے۔ تو نبی نے دعوت ذوالشیرہ میں کہا کہ میں یہ امر لے کر آ رہا ہوں، کون مدد کرے گا؟ مولا نے کہا میں مدد کروں گا، اور علی نے 23 برس مدد کی نبی کی۔ تو وعدہ تو ذوالشیرہ کا تھا، پورا کب ہوا؟ پورا ہوا غدیر کے میدان میں، اور غدیر کے میدان میں سرکار نے فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے انہیں آواز لگاؤ، اور آواز لگاؤ حی علی خیر العمل کہہ کر، حی علی خیر العمل کہو تاکہ آگے والے واپس آ جائیں، پیچھے رہ جانے والے جلدی آئیں۔ اول تو مجھے تعجب یہ ہے کہ یہ نبی کو چھوڑ کر آگے چلے کیوں گئے؟ سب جمع ہو گئے، پھر سرکار دو جہاں کو حکم ہوا کہ آپ بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے وہ کہ جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کیا ہے۔ اب یہ وہ جانتے ہیں یا وہ جانتا ہے؟ یہ کیا پہنچانا ہے، جب پہنچائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا پہنچایا ہے۔ لہذا نبی مکرم نے سجایا، بڑا طویل خطبہ ارشاد فرمایا، سب سے اقرار لیا، اور اقرار لینے کے بعد نبی نے اپنے بھائی کو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور دونوں ہاتھوں پہ اتنا بلند کیا کہ علی نظر آ رہے تھے اور نبی علی کے پیچھے نظر آ رہے تھے، اور بلند کر کے کہا ھذا من کنت مولا فھذا، تمہارا تو تم جب چالی اللہ بنا لیتے ہو تو کچھ اور بھی بنا لو گے، تو یہ والا علی، یہ جو میں علی دکھا رہا ہوں نا، یہ والا علی، ھذا یہ والا علی، من کنت مولا، جس کا میں مولا تھا۔ ترجمہ بھی صحیح کرنا چاہیے، میں جس کا مولا ہوں، اگر ہوں کا ترجمہ کروں تو پھر وہاں ترجمہ میں کیوں تھا کرتا ہوں، کن تو کنزل مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، وقت اور میں نے چاہا کہ میں چلا جاؤں، تو یہاں بھی ترجمہ کیجئے، میں جس کا مولا تھا، فہذا علی المولا، اب علی اس کا مولا ہے۔ نبی ولایتوں کو منتقل کروائے، غلط فہمی سے خوف کھاتے ہوئے جملہ کہوں گا، ولایت منتقل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں سے ولایت ختم ہو گئی۔ اللہ نے نبی کو ولایت دی ہے، معاذ اللہ کے پاس سے ولایت ختم ہو گئی، یہ غلط بات ہے۔ نبی نے علی کو ولایت دی ہے، معاذ اللہ علی کے نبی کے پاس سے ولایت ختم ہو گئی، یہ غلط بات ہے۔ وہاں بھی ولایت ہے، یہاں بھی ولایت ہے، ایک ہی وقت میں ولایتیں منتقل ہو رہی ہیں، ان کے پاس بھی ولایت، ان کے پاس بھی ولایت۔ یہی تو ہمارا کہنا ہے، یہ واحد علی کی ذات ہے جو نبی کے زمانے میں مسئلہ بتا سکتا ہے، حکم صادر کر سکتے ہیں، فرمان صادر کر سکتے ہیں، اس لیے کہ نبی نے انہیں مولا بنایا اور اعلان ہو گیا، اعلان ولایت ہو گیا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ من کنت مولا فھذا علی مولا کی جو آیت ہے، جو حدیث ہے، وہ آیت کریمہ کے مطابق ہے اور بڑا تاریخ کا روشن باب ہے۔ اب بحث اس میں یہ کی ہے کہ مولا کے معنی دوست کے ہیں، تو میں اس بحث میں بہت جلدی سے گزروں گا، اور وہ یہ کہہ کر کہ قرینہ بتاتا ہے کہ معنی کیا ہے۔ ہاں، لفظ مولا دوست کے معنی میں بھی ہے، لفظ مولا ناصر کے معنی میں بھی ہے، لفظ مولا اولا کے معنی میں بھی ہے، تینوں قرآن میں آئے ہیں۔ مثلا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میرا نبی مومنین سے اولا ہے، یہ اولا کے معنی میں قرآن مجید میں ہے۔ مثلا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
اللہ کے جو مددگار ہیں، اللہ کے جو خدمت گزار ہیں، ان پہ کوئی خوف طاری نہیں ہوتا. یہ مددگار کے معنی بھی ہے. اور مولا کے معنی یعنی مددگار میں ایک اور آیت بھی سورہ تکویر، سورہ تحریم کی آیت ہے. ان تظاہر علیہ، اے نبی کی دو بیویوں تو جان لو فإن اللہ ہوا مولا، تم نبی کا مولا اللہ ہے. وجبرائیل، اور جبرائیل ہے. وصالح المومنین، اور مومنین میں وہ جو مومنین ہونے کی تصدیق کرتا ہے. ایک ایسا مومن جو مومن صالح المومنین ہو تو نبی کا مولا. تو مولا نبی کا، جبریل نبی کے مولا کیسے ہو گئے؟ یعنی مددگار. اولا یعنی حاکم، اولا یعنی اولا بالتصرف. یہ بحثیں بڑی علمی بحثیں ہیں اور میں اس وقت پھر ان سے گریز کر رہے، موسم تھوڑا سا ایسا ہی ہے اور بات بھی کچھ اور بھی مجھے کرنی ہے. اتنا ہے کہ مولا قرینے سے طے پائے گا کہ مولا کے معنی کیا ہے. تینوں معنی مولا کے قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے. مگر یہاں کون سا معنی ہے؟ صرف ایک مثال بچوں اور جوانوں کے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے دوں گا. نواب رامپور کے بیٹے کی شادی، بڑے بڑے نوابین شادی میں شرکت کرنے آ رہے تھے. جب کوئی مہاراجا، راجا، کوئی نواب آتا تھا تو ان کا استقبال کر کے دسترخوان پہ لے جایا جاتا تھا. دسترخوان پہ کھانے کے دوران، کھانے کے بعد رامپور کے نواب آواز لگاتے تھے اپنے غلام کو، مثلاً آواز دیتے تھے محمد انار لے کر آؤ. تو ان کا جو غلام تھا وہ انار لے کر آتا تھا، اسے توڑ کر اس کے دانے مہمانوں کو کھلا دیے جاتے تھے. ایسے ہوتا رہا، دسیوں دفعہ بات لگی، مہمانوں کے سامنے انار لے کر آؤ، انار لے آتا تھا. جب بارات چڑھنے لگی اور ہاتھی پر دولہا بیٹھا اور سارے لوگ آ کر جمع ہوئے تو پھر انہوں نے اسی غلام کو آواز لگائی، محمد، غلام محمد انار لے کر آؤ. وہ دوڑا دوڑا گیا اور چلنے والا، چلانے والا انار لے کر آ گیا. بھائی دسترخوان پہ نواب صاحب نے نہیں کہا تھا کہ کھانے والا لے آؤ، اور بارات چڑھتے وقت نواب صاحب نے نہیں کہا تھا کہ چلانے والا لے آؤ. ایک غلام جانتا ہے کہ دسترخوان پہ کون سا انار آتا ہے اور بارات چڑھتے وقت کون سا انار آتا ہے. یہی تو ہمارا سوال ہے کہ اتنی شدید دھوپ میں کون سے مولا کے معنی میں نبی نے کہا ہے؟ یعنی تمہارا حاکم ہے، یعنی تمہارا مولا ہے، یہ تم پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہے. لہذا خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے. اور بنایا سرکار دو جہاں نے، اور جاتے جاتے ہمارے حوالے اہل بیت کو کر کے گئے، ہمیں اہل بیت کے حوالے کر کے گئے. میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اپنی اطرت اہل بیت. اور قرآن بھی ہمارے سامنے موجود ہے اور اہل بیت کا ہونا بھی نبی کے فرمان کے مطابق لازمی ہے. لَن یفترقا، یہ آپس میں ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے. جو نبی کی نبوت پر یقین رکھتا ہے اسے ماننا پڑے گا کہ جدا نہیں ہوں گے. آج بھی موجود ہیں. میں اگر دیکھ نہیں پا رہا تو یہ میری آنکھوں کا قصور ہے، ہمارے درمیان موجود ہے. قرآن اگر مسجدوں میں ہے، گھروں میں ہے تو امام بھی ہیں. مجھے نظر نہ آنا معیار نہیں ہے. دلیل دینے جا رہا ہوں، ایک سامنے کی سیدھی سی دلیل. آپ شادیوں میں جائیں گے ایام اضحیٰ کے بعد، مرد مردوں میں ہوں گے جہاں دولہا بیٹھا ہے، عورتیں عورتوں میں ہوں گی جہاں دلہن بیٹھی ہے. اسٹیج پہ دلہن کو بیٹھا دیکھ کر ساری عورتوں کو یقین ہو جائے گا کہ دولہا ہے، اور مردوں میں دولہا کو دیکھ کر سارے مردوں کو یقین ہوگا کہ دلہن ہے. یہ ایک کا وجود بتا رہا ہے کہ دوسرا ہے. قرآن اگر ہمارے ہاتھوں میں ہے تو یقین کرو کہ مہدی ہیں. اور یہ قصور تو ہمارا ہے. ہم امام تھکے تو نہیں ہیں، ہم امام حاضر کو مانتے ہیں، ابھی ظاہر نہیں ہے. حاضر ہونا اور ہے، ظاہر ہونا اور ہے. اتنا بڑا مجمع حاضر ہے یا نہیں؟ مجھ پر چند لوگ ظاہر ہیں. حاضر بہت ہیں، ظاہر بہت کم ہے. ممکن ہے کوئی حاضر ہو اور ظاہر نہ ہو. غیبت کا فلسفہ بتا رہا ہوں، کسی پردے میں نہیں ہے، کسی کار میں نہیں ہے، کسی حجرے میں نہیں ہے.
ہمارے درمیان موجود ہیں، ہو سکتا ہے اس مجلس میں آئے ہوئے ہوں، اور نہیں آئے ہیں تو بھرپور صلوات کے ذریعے دعوت دیجیے۔ ہماری مجلس میں آتے ہیں، ہمارے جنازوں میں آتے ہیں، اللہ کرے ہماری شادیاں اس قابل ہوں کہ اس میں بھی آتے ہوں۔ اگر حرام کاموں سے بچیں گے، اگر واہیات چیزوں سے بچیں گے تو امام کو آنے کی دعوت دے سکیں گے۔ ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے، ہیں ہم پہچان نہیں پا رہے، ہیں مگر ظاہر نہیں ہے، حاضر ہیں ظاہر نہیں ہے۔ نبی 40 سال تک مکے میں حاضر تھے، ظاہر نہیں تھے۔ ہمارے امام 1150 سال سے حاضر ہیں، ظاہر نہیں ہے، پر جب ظہور فرما جائیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم پہچاننے لگ جائیں گے۔ جس دن ہم نے پہچاننا شروع کر دیا اسی دن ان کا ظہور ہو جائے گا۔ اور کیا معلوم کہ ظہور صغریٰ ہو چکا ہو، کچھ لوگوں نے پہچاننا شروع کر دیا ہو۔ آثار تو مجھے لگ رہے ہیں، میں اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں، مجھے امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے، اور مجھے خوشبو اس لیے آ رہی ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو حقائق کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ الحمدللہ حقائق کھلنا شروع ہو گئے۔ پاکستان کے موجودہ حالات جو کچھ دن کے لیے ہمارے خلاف رہے، اس میں بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں بھی امام کی مصلحت ہے۔ ہمیں مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ہدایت دینا چاہتے ہیں، ہماری رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اچھا کرنا چاہتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں کھولیں گی۔ ابھی کل تک کالے کپڑے پہننا بدعت تھا، آج الحمدللہ حقائق کھل رہے ہیں۔ رونا بدعت تھی، اب سنت ہے۔ میں نہیں بدلا ہوں، میرا بھائی بدلا ہے۔ الحمدللہ بہت روشن انداز سے ہم اپنے عقیدے کو لے کے چلنے کے قائل ہیں۔ مدلل، مستدل اور انتہائی منطقی اور انتہائی حکیمانہ انداز سے اپنی بات کو پہنچانے کا ہمارا انداز ہے، اور ایسا ہی انداز اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ گزرا تھا، ہو سکتا ہے کسی اور کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا ہو۔ ہم جب اترے لندن ایئرپورٹ پہ تو جب انگریز آگے سے گزرے، کہنے لگے یہ کیا پہنا ہوا ہے آپ نے؟ میں اسی حلیے میں رہتا ہوں، آپ سب کا نوکر ہوں۔ یہ کپڑے، یہ جو لباس میں نے پہنا ہوا ہے، یہ لباس نوکروں کا، اہل بیت کے مکتب کے نوکروں کا لباس۔ اور نوکر جو ہے وہ نوکر ہوتا ہے، نوکر کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے، مالک کے چاہنے والوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو اسی حلیے میں ہوتا ہوں، اور الحمدللہ ہر کسی سفر کے اندر کوئی نہ کوئی برابر میں آگے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے شیعہ مولوی آپ سے سوال کر لوں۔ پہلا جواب تو میں یہ دیتا ہوں کہ میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں۔ ہمارے بارے میں آپ ہم سے سوال کریں، یا علی مدد تو میں بولتا ہوں نا، تو تشریح بھی میں کروں گا۔ اہل بیت سے مدد میں مانگتا ہوں نا، تو آپ تو مانگ، جو نہیں مانگ رہا تو وہ کیسے تشریح کرے گا؟ تو کہے گا نہیں غلط، جو کہہ رہا ہے کہ ہاں تو ان سے پوچھو ہاں کیوں؟ بحث تو ہے نہیں، دلیل اگر اچھی لگے تو مانیے، نہیں لگے تو نہ مانیے، معقول بات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو مجھ سے کہنا یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی یہ مسلمان علماء کا لباس۔ کہنے لگے مسلمان عالم ہیں، تو یہ بتائیے پروفٹ کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو؟ میں نے کہا کہ نہیں، دوستوں کا احترام کرتے ہیں مگر پیروی گھر والوں کی کرتے ہیں۔ ہمارے امام ہمارے درمیان موجود ہیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ مجھے آج تھوڑی سی تسلی کے لیے 10 منٹ فضائل اور پڑھیں گے۔ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو کیا اللہ کا خلیفہ آسمان پر نہیں ہوتا؟ کیا اللہ کا خلیفہ کسی اور سیارے پہ نہیں ہوتا؟ زمین پر تو عزیزان گرامی، یہ قید جعل ہے، قید مجعول نہیں ہے۔ میں اہل علم کے لیے چکا کہہ گیا، یہ جو کہا ہے نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ جو قید لگائی ہے نا زمین کی قید، یہ قید جعل ہے، قید مجعول نہیں ہے۔ خلیفہ کو محدود نہیں کیا ہے، میں لفظ اور بہتر کروں، خلیفہ کے ساتھ زمین کو مخصوص کیا ہے۔
مگر خلیفہ کو زمین کے ساتھ مخصوص نہیں کیا. یہ ادبی زبان کے اندر میں نے یوں کہا یہ قید چال ہے, یہ بنانے کی قید ہے کہ کہاں بنایا جا رہا ہے, لیکن خلیفہ محدود نہیں ہے. میں ان بچوں کے لیے صرف اتنا کہوں جیسے صدر مملکت پورے پاکستان کا ہوتا ہے نا, وزیر اعظم پورے پاکستان کا ہوتا ہے نا, بیٹھتا کہاں ہے؟ آپ یہاں کہتے ہیں اسلام آباد, آپ کسی اور ملک کا کوئی اور شہر کا نام, تو ایک مشترکہ نام لے لیجیے دارالخلافہ. وزیر اعظم اور صدر دارالخلافہ میں بیٹھتا ہے نا, تو کیا وہ دارالخلافہ کا وزیر اعظم ہوتا ہے؟ کیا وہ دارالخلافہ کا صدر ہوتا ہے؟ وہ پورے پاکستان کا, وہ پورے مملکت کا صدر ہوتا ہے, بیٹھتا ہے دارالخلافہ کے اندر. اللہ نے اپنے خلیفہ کو زمین پر بٹھایا ہے مگر ہے پوری کائنات کے لیے. لہذا یہ سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں انی اعلم طرق السماء من طرق الارض. مجھ علی سے پوچھو, سلونی سلونی قبل ان تفتنونی, ترجمے کو ٹھیک کر کے پیش کر رہا ہوں, پوچھو پوچھو علی سے اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. میں مرنے کے لیے نہیں آیا, یہ کہ ترجمہ ہوا کہ اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں. پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. اللہ اکبر. یہ آسمان والوں میں بھی پہچانے جاتے ہیں, یہ اور سیاروں میں بھی جانے جاتے ہیں, یہ زمین کے اوپر دارالخلافہ کے طور پر بیٹھتے ہیں. اچھا, اب دوسرا سوال, اہل علم اور علمی گفتگو سننے کے لیے آپ کی سماعتوں کا شکر گزار ہوں. زمین ہی کو کیوں دارالخلافہ بنایا؟ کسی اور سیارے کو بنا لیتا. ہوا, پانی, آگ, مٹی. اللہ نے اپنے خلیفہ کو ہوا میں نہیں رکھا, اللہ نے اپنے خلیفہ کو پانی میں نہیں رکھا, اللہ نے اپنے خلیفہ کو آگ میں نہیں رکھا, اس لیے کہ آگ کا کام جلانا ہے, پانی کا کام بہانا ہے, ہوا کا کام اڑانا ہے. اللہ نے اپنے خلیفہ کو زمین پہ رکھا ہے, اور زمین کی خاصیت یہ ہے کہ یہ امین ہے, امانت دار ہے. یہاں ایک رکھو گے یہ 12 لوٹائے گی, یہ بہائے گی نہیں, جلائے گی نہیں, اڑائے گی نہیں, محفوظ رکھے گی. پھر زمین, میرے عزیزوں, یہ وہ رفع نے جو باتیں کی وہ میں آپ کے سامنے منتقل کر رہا ہوں. کہ زمین ہی کیوں, ارض ہی کیوں, اللہ کہہ رہا ہے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. زمین اولیاء الہی کی پسندیدہ ترین جگہ ہے. جو جتنا اللہ سے مقرب ہوتا چلا جائے گا اس کی پسندیدہ جگہ کو زمین کہا جاتا ہے. زمین اللہ کے اولیاء کی متجر تجارت گاہ ہے. زمین پر بیٹھنا, ابو تراب کا لقب محسوس کیا جائے گا جب یہ بات محسوس ہو جائے کہ زمین اولیاء الہی کی پسندیدہ جگہ ہے. خاک پر بیٹھنا, زمین پر بیٹھنا, زمین پر رہنا, زمین کے قریب رہنا, زمین سے تعلق جوڑنا, یہ اولیاء الہی کے لیے پسندیدہ چیز ہے. اور شاید ہمیں بار بار مجلسوں میں بلا کر فرش پر بٹھا کر یہی مشق کروائی جاتی ہے کہ تم باہر جاؤ گے تو بڑی گاڑی میں بیٹھو گے, باہر جاؤ گے تو صوفے پہ بیٹھو گے, باہر جاؤ گے تو گدے پہ لیٹو گے, لیکن جب مجلس میں آؤ تو زمین پر بیٹھو, اور زمین پر بیٹھ کر اپنی میں مٹاؤ, تکبر مٹاؤ, انا مٹاؤ. اور جو جتنا زمین سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اللہ اسے اپنا قرب عطا کرتا ہے. لہذا زمین سے قرب بڑھانا اولیاء الہی کی پسندیدہ جگہ ہے. اللہ اکبر. اب سنیے ذرا, مولا علی سے کسی نے کہا یا علی قیام ایک, رکوع ایک, ہر رکعت میں سجدے دو کیوں ہیں؟ میں نماز پڑھنے کھڑا ہوا, ایک قیام کر کے ایک رکوع کیا, ایک ہی سجدہ کر کے دوبارہ کھڑا ہو جاتا, سجدے دو کیوں ہیں؟ اب میرے مولا علی نے سجدہ کا کی دلیل بھی دی ہے, خاک پر سر رکھ کر سجدہ کرنے کا حکم بھی سنایا ہے, اور قرآن سے بات کی. اور یہی آیت پڑھ دیجئے, سنا دیجئے ان دوستوں کو جو پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ٹکیا پر, خاک پر, مٹی پر سجدہ کیوں کرتے ہیں. یہی آیت سورہ طٰہٰ کی 55ویں آیت سنا دیجئے انہیں. جب مولا سے پوچھا مولا دو سجدے کیوں ہیں, تو حضرت نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا خلقناکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے بنایا گیا ہے, اسی مٹی میں واپس جاؤ گے. پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد دلاتا ہے,
दूसरा सजदा तुम्हारी मौत की याद दिलाता है। पहला सजदा खाक पर करोगे तो तुम्हें याद आएगा मट्टी से बने हो। दूसरा सजदा खाक पर करोगे तो याद आएगा कि मट्टी में वापस जाओगे। अब मेरे मौला अली के इस फरमान की शरह करने वाले का जुमला भी सुनिए। पहला सजदा भी खाक पर, दूसरा सजदा भी खाक पर। इन दो सजदों के दरमियान कयाम कितना है? 4-5 सेकंड भी नहीं होते, बस उठ के बैठते हैं और फिर दोबारा सजदे में चले जाते हैं। तो ये जो दो सजदों के दरमियान कयाम है ना, जुमला महसूस करेंगे, बड़ी मेहनत का जुमला है। पहला सजदा विलादत, दूसरा सजदा मौत। दोनों के दरमियान जो दौरानिया है वो है जिंदगी। ये है जिंदगी, ये है जिंदगी। कितनी मुख्तसर जिंदगी। 2500 साल जिंदगी गुजारी हजरत नूह ने। जब फरिश्ता लेने आया तो पूछा कितनी जिंदगी गुजारी है, तो साए में जाकर, धूप में से साए में जाके कहने लगे कितनी गुजारी है। जिंदगी पूछे कोई 90 साल के बुजुर्ग से कि कितना अर्सा हो गया, कहते ऐसा लगता है जैसे कल मेरी शादी हुई थी। किसी 100 साल के बुजुर्ग से पूछे कितना अर्सा हो गया, कहने वो कल की सी बात है, इस गली में हम खेलते थे, कि कल से आज के ही तो फर्क है बस, और क्या है जिंदगी। इतनी मुख्तसर जिंदगी। अब मौला सज्जाद का जुमला दिया करने जा रहा हूं। इमाम फरमाते हैं पहला सजदा जिंदगी विलादत, दूसरा सजदा मौत। ये जिंदगी और मौत के दरमियान जो मुख्तसर दौरानिया है वो है जिंदगी, और वो मुख्तसर तरीन दौरानिया इस्तग़फ़ार पर मुश्तमिल है। और अजीजों, खाक पर सजदा ये फितरियात के मुताबिक, और हम अपनी तमाम तर सलाहियतें खाक पर रख कर बताते हैं कि हमने अपनी सारी तवानाइयां अपने मालिक के हवाले कर दी। ये नमाज महराज मोमिन है। जब ये महराज पे जाना चाहता है तो नमाज पढ़ता है, इसलिए कि ये तोहफा भी महराज पे ही मिला है। माशाअल्लाह। एक जुमला कह के आगे जाऊंगा। अल्लाह ने महराज पर बुला के 2 ही तोहफे तो दिए हैं, एक नमाज दी है, एक फातिमा दी है। बड़ा गहरा ताल्लुक है नमाज में और सैयदा ज़हरा में। जमीन औलिया इलाही की मतजर है, तिजारत का है, और खाक पर बैठना और तकब्बुर मिटाना मेरे मौज़ूआत पसंदीदा मौज़ूआत में से एक, पसंदीदा मौज़ूआत में से एक ये है कि हमें गुरूर मिटाने की ज़रूरत है, तकब्बुर मिटाने की ज़रूरत है। खबरदार किसी फकीर को फटे हुए कपड़ों में देखकर जब उसके चेहरे पर खाक लग रही हो और उसे धुतकारा जा रहा हो, आप न धुतकारिएगा। रुब्बा अशअसा अकबरा मदफूइन बिल अब्वाब, कितने ही लोग हैं जिन्हें दरवाजों से धुतकारा जाता है, जिन्हें झिड़कियां लगाई जाती हैं, तुम उनके साथ झिड़कियां न लगाना, क्या मालूम इन्हीं में कोई अल्लाह का वली निकल आए। खबरदार, जो परेशान हाल नजर आए तो उसकी परेशानियों में इजाफा नहीं, कम से कम उसको खैरियत पूछकर उसको सुकून क़ल्ब फराहम किया जाए। और ये जो लोग होते हैं ना, इनसे बड़े संभल के रहने की जरूरत है। मैं तो, मेरे दोस्त भी मुझे ये सहूलत फराहम कर रहे हैं, और मैं अपने पास भी पाकिस्तान में कराची में सहूलत रखता हूँ। जब सवारी पर बैठकर हम बाहर निकलते हैं, कभी कभी मेरी हालत बड़ी ख़राब होती है। ये जो पैदल चल रहा है, जिसको रोक के हम आगे बढ़ गए, जिसे रोक दिया गया कि तुम रुको हम जाएंगे, ये कहीं क़यामत में मैं रुकवा नहीं दे, तुमने हमें वहाँ रोका था, अब तुम यहाँ रुक जाओ। बहुत मुश्किल है। क्या मालूम कि जो पैदल चलने वाले लोगों में ये जो जिनको हमने नजरअंदाज कर दिया है, कोई अल्लाह का वली हो। बहुत ही एहतियात की जरूरत है। मामलात भी आशिक और माशूक के हैं और अल्लाह से रब्त रखने वालों के हैं। ऐसे ही एक शख्स फकीर वैसे मिल नहीं रहे, आपको मिले तो मुझे मिलवाइएगा, फकीर है ही नहीं माशरे में। ये ज्यादातर लोग दलील लोग हैं जो भीख मांग रहे होते हैं। फकीर तो देने वाला होता है, फकीर कुछ और होता है, फकीर तो आजकल है नहीं। मैंने आज ही बताया शाह साहब को, या सफलत भाई को बता रहा था, कलंदर की दरगाह पर मैं जाता हूँ, कहने दीजिए मेरे खिलाफ जो बातें करते हैं कि ये मौलवियों के साथ बैठता है।
जवाब देना है, मुझे अपना हिसाब देना है। ये जो किसी और दुनिया के लोग हैं ना, उन्हें वो दुनिया मुबारक। मैं शहबाज कलंदर की मज़ार पर एक खानकाह में एक काफ़ी में बैठा हुआ था, जहाँ फकीर बैठते हैं। सैयद हाजन शाह जो गद्दी नशीन थे, कलंदर की दरगाह की अभी पिछले दिनों का चेलूम हुआ, मैंने दरगाह में उनकी चेलूम की मजलिस पढ़ी, तो उनके उसमें बैठा था, उनके कह लीजिए कि उनके औलाद में बैठा था, उनकी औलाद में बैठा था। तो वहाँ मैं देखा एक कोई 2 करोड़ की गाड़ी का आके रुकी, बड़ी महंगी गाड़ी, ये बड़ी महंगी गाड़ियाँ होती हैं। उसमें से एक बड़ा सूट बूट में एक बड़ा हसीन और अच्छा वजीद जवान उतरा, और वो उसी फकीरों की झुग्गी में एक जगह बनी हुई थी, कमरा सा था, उसमें गया और वापस जो आया तो काले कपड़े पहने हुए थे, उसने कशकोल का लेवल पहना हुआ था, वहाँ कपड़े चेंज करके और वो जाने लगा। मैंने हाजन शाह साहब से पूछा, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए की, मैंने कहा शाह साहब ये क्या माजरा है, ये जवान तो अभी इस महंगी गाड़ी से उतरा है, तो बड़े इसके महंगे कपड़े पहने हुए थे, अंदर चेंज करके आया। कहने लगे कि ये 2000 एकड़ का जमींदार है, फला इलाके का रहने वाला है, ये कलंदर का फकीर है। हर कुछ मुद्दत के बाद जब इसका नफ्स बड़ा होने लगता है, जब इसकी अनानियत बढ़ने लगती है, जब इसका तकब्बुर बढ़ने लगता है, तो ये कलंदर की दरगाह पर आता है मश्क करने के लिए, अपने आप की नफी करने। कहने लगे पता है आपको ये कहाँ जाएगा, ये कलंदर की दरगाह में किसी दरवाजे पे कशकोल लेके खड़ा हो जाएगा। ये टके जो डाल रहे होंगे ना, या इसे धक्का लगा रहे होंगे, इसे भगा रहे होंगे, इसे डांट रहे होंगे, ये इसकी मश्क हो रही होगी, ये अपने आप को काबू में ला रहा होगा। ये इस वादी के लोग होते हैं, सबको एक निगाह से नहीं देखे खुदा के वास्ते। ऐसे ही एक फकीर गुजर रहा है, ये हर एक का खाते भी नहीं है। तो एक दूध वाले ने आवाज लगा के कहा, बाबा दूध पियोगे? तो पहले उसकी दुकान को देखा अच्छी तरह, क्या मैं हाँ पी लूंगा। उसने एक कासा भर के दूध का दे दिया। दूध पीकर 2 कदम आगे गया तो एक पानी पड़ा था, कीचड़ पड़ी थी, उसमें इसका पैर गया तो छींटे उड़ी, कीचड़ उड़ी। तो दीवार के किनारे 2 आशना, एक लड़का एक लड़की, 2 आशना खड़े बातें कर रहे थे। तो वो छींटे जाकर लड़की के मुंह में लगी। तो वो जो दोस्त था, वो जो यार था उस लड़की का, मुझे माफ कीजिएगा, वो आगे बढ़ा के तो मैं नजर नहीं आता, बदतमीज आदमी, तो छींटे मार दी, 2 इधर से 4 इधर से थप्पड़ मारे। तो जैसे थप्पड़ लगे इस फकीर को, तो आसमान को देख के कह रहे हैं या अल्लाह, वो भी खूब है, कभी दूध पिलवाता है, कभी थप्पड़ लगवाता है। अभी ये बोला था, वो लड़की गिर के मर गई, गिरी जमीन पर तड़पने लगी, मर गई, कुछ ही समय में मर गई, तब निकल गया। तो वो आदमी आया और कहने लगा कि तुम तो बहुत बड़े अल्लाह के वली हो, तुमने बदुआ दी, मार दी औरत को। कहने नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा, 2 यारों का मसला है। एक यार के यार को तुमने मारा और एक यार के यार को उसने मारा। लिहाजा खबरदार, किसी का काला उधड़ा हुआ हो, किसी का पायचा फटा हुआ हो, उसको हकीर न जानिए। अलबत्ता कुछ लोग धोखा देते हैं, ऐसा हुलिया बनाकर, कुछ खाने कमाने के चक्कर भी है, मगर समझदारी के साथ। जी, फैसलाबाद ताजिरों का शहर है, मुझे खौफ आ रहा है कोई बुरा नहीं लगे किसी को। तो दुकान पे बैठा हुआ तस्बीह पढ़ रहा हूँ ना, तो उससे तो बच के रहिएगा। वाह वाह वाह। तो अजीज़ो बहस ये थी कि ये निज़ाम, मुझे माफ़ करेंगे, ये आज मेरी बयान आखिरी बयान है, फिर तौफीक हुई, ज़िंदगी हुई तो फिर हाजिर होगा। ये जो दुनिया है ना, ये बहुत तबाहुमात की, वाहिमात की, धोखों की, फरेबों की जगह है, कदम कदम पे धोखे हैं। और क्या करें कि धोखा खोर न हो, धोखा न खाएं हम। उसका एक जरिया ये है कि हुसैन की मजलिस में आकर जिक्र फ़ज़ाइल व मसाइल से असर लें और अपने रवैयों में तब्दीली लेकर आएँ, अपने तरीक़ों में तब्दीली लेकर आएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी शिया जो भी अज़ादार हुसैनी है, जो सुन्नी जो शिया इमाम हुसैन का अज़ादार है,
اس کا خلق و خو ہی کچھ اور ہے، اس کا انداز ہی کچھ اور ہے. کیوں نہ ہو جو حضرت عباس کی وفا سنتا وہ بے وفا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کربلا میں رشتوں کا احترام دیکھتا ہو وہ رشتہ داریاں اور تعلقات کیسے توڑ سکتا ہے؟ جو اپنے مولا پہ قربان ہونے کا تذکرہ سنتا ہو وہ مسجد امام بارگاہ جلوس علم پر قربان کیوں نہیں ہوگا؟ علم کا مسئلہ آیا ہے، کیوں قربانی نہیں دے گا؟ اس لیے کہ یہ تو سنتا آیا ہے کہ ایک علمدار نے قربانی دی ہے. امام بارگاہ کا مسئلہ آیا تو یہ کیوں غائب ہو رہا ہے؟ اس نے تو سنا ہے کہ مقصد کی خاطر جان قربان کی جاتی ہے. اس وقت پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، پاکستان کی ترقی کا مسئلہ ہے، داخلی الجھنوں کو ختم کرنے کا مسئلہ ہے، سازشوں کو سمجھنے کا مسئلہ ہے. خطرات بڑھتے جا رہے ہیں. سعودی عرب کے مفتی اعظم نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں شروع کر دی ہیں اور ماحول بہت خرابی کی طرف جائے گا اسلامی دنیا میں خاص طور پر. جب مکے سے ہی صہیونیوں کو قبول کر دیا جائے گا تو پھر کیا باقی رہے گا؟ لیکن نہیں، پاکستانی ثابت کیا ہے اس قوم نے کہ یہ ہر قوم سے زیادہ غیرت مند ہے. ہم اسلامی غیرت اور اسلامی تقاضوں کو کبھی فراموش نہیں کریں گے. دیکھتے ہیں بات کہاں آگے بڑھتی ہے. اتنا طے ہے کہ ہمیں غیرت اگر سکھائی ہے تو وہ مولا علی نے سکھائی. سلام ہو اصغر الصابرین امام علی پر. پوچھا میرے مولا رضا سے کہ امام رضا مولا علی کو اصغر الصابرین کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا میرے جد حسین کے سامنے زینب کے سر سے چادر اتری مگر میرے جد علی کے سامنے ان کی زوجہ پہ دروازہ گرایا گیا. سیدہ کا پہلو شکستہ ہوا. اللہ اکبر. ایک شخص کہتا ہے کہ جب جلتا ہوا دروازہ گرا ہم گھر میں گھس رہے تھے، سیدہ دروازے کے نیچے تھی، میں دروازے پر پیر رکھ رہا تھا، میں نے سوچا کہ دروازے کے نیچے زہرا ہے، اس کا مقام بہت بلند ہے، تو میں نے پیر ہٹا دیا مگر بغض علی مجھ پہ غالب آیا اور میں نے دروازے پر پیر رکھ دیا تو ایک آواز آئی فضا میرا محسن شہید ہو گیا. مجھے معاف کیجیے گا اگر آج میں کچھ دورانیہ مسائل کا بیان کا کچھ کل سے 2 منٹ زیادہ رکھوں تو آپ میرے ساتھ رہیں. حسین نے لاشیں بہت اٹھائے مگر عزیزانو 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے. 3 لاشوں کا بیان میں پچھلی مجلسوں میں کہہ چکا ہوں. ایک لاشا جس پہ امام بہت روئے وہ قاسم کا لاشا، پامال لاشا اپنے بچے کا لے کر آئے. ایک لاشا جس پہ حسین بہت روئے وہ عباس علمدار کا لاشا ہے. ایک لاشا جس پہ امام حسین بہت روئے وہ حضرت علی اکبر کا لاشا ہے. آوازیں بلند ہو رہی ہیں. 4تھے لاشے پر آج اپنے عزیز عزاداروں کو ٹھہرانا چاہتا ہوں. 4تھا لاشا جس پہ حسین بہت روئے، سنیں گے وہ چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے وسطی نہیں تھا. کبھی امام آگے جاتے تھے اللہ اللہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بمضا علی و تسلیم علیہ. عزاداروں گرمی بڑی شدید تھی کربلا میں. کربلا کے سورج کی تپش بہت زیادہ تھی. امام نے اپنے بچے کے لاشے پہ ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا. کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے آتے تھے. جب اس بچے کا حال سنا کرے نا، مجلس میں خواتین کی تعداد بھی بہت ہے، اوپر کا ہال بھی بھرا ہوا ہے، برابر کی گلی بھی بھری ہوئی ہے، مسجد علی کے اطراف کی ساری گلیاں بھری ہوئی ہیں. باہر والوں کو بھی میں دعا گو ہوں کہ اللہ اس عبادت کو آپ سب سے سارے سنی بھائیوں کے لیے دعا گو. اس محلے میں بسنے والے سنی شیعوں کو
اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. جب کبھی علی اصغر مولا حسین کے سب سے چھوٹے بچے کا حال سنا کرے گا تو اس کی ماں کو سلام ضرور کیا کرے. میں کل بھی جب نکل رہا تھا تو میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دیکھ رہا تھا اور بعض گودوں میں بھی دودھ پیتے ہوئے بچے ہیں. یہ ضرور مجلس میں آپ کو بے چین ہوتے ہوں گے لیکن لایا ضرور کریں. انہیں مجلس میں اپنی گود میں بٹھائیں, اپنے ساتھ بٹھائیں. جب یہ آپ کو روتا ہوا دیکھیں گے تو انہیں رونے کا سلیقہ ہے. ہمیں بھی کوئی لے کر آتا تھا, ہماری ماں مجلس میں جاتی تھی تو ہمیں اپنے گود میں لے جاتی تھی. ہمارے بزرگ بھی مجلسوں میں ہمیں لے جاتے تھے. ہمیں اپنے بچوں کو مجلسوں میں لانا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ یہ رونے لگیں گے. اور حسین پہ رونا یہ نبی کی آرزو ہے, حسین پہ رونا یہ زہرا کی آرزو ہے. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں تو امام باقر, امام صادق, امام کاظم, امام رضا, ان چاروں اماموں کی حدیثیں میں نے پڑھی ہیں. یہ چاروں اماموں سے میرے پاس حدیثیں ہیں. جب بلند آواز سے مجلس میں گریہ ہوتا ہے تو یہ خود روتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے, یہ احیاء عمر امامت کر رہے, یا اللہ انہیں آسانی عطا فرما. امام صادق تو ہر مجلس کے بعد ایک سجدے میں ہزاروں گلیاں دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے جد حسین پہ رونے والے ہیں. اور علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب مجلس ہوتی ہے اور رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو مجلس میں جناب زہرا آتی ہے اور بی بی کے ساتھ بی بی مریم بھی ہوتی ہیں, بی بی سارہ بھی ہوتی ہیں, بی بی خدیجہ بھی ہوتی ہیں اور رو رہے ہیں نا حضرات, ایک 4 سالہ بچی بھی ہوتی ہے. اور جب جناب زہرا روتے ہوئے لوگوں کو دیکھتی ہیں تو یہ بچی اپنی دادی سے پوچھتی ہے دادی یہ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتی ہیں یہ تمہارے بابا حسین پہ رونے آئے ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مجلس میں کبھی تکلف نہیں کیا کریں, آوازوں کو آزاد رکھا کریں. یہ چہرہ جو بگڑتا ہوا روتے ہوئے چہرہ بدلتا ہے نا, بگڑتا ہے, تو یہ چہرہ زہرا کو اچھا لگتا ہے, چہرہ زہرا کو اچھا لگتا ہے. ایک آنسو بھی حسین کے نام پر نکل آیا تو میرے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے اس دنیا میں, اس آخرت میں. حضرتانوں جب جناب علی اصغر کا ذکر کیا کریں نا تو اس ماں کو سلام ضرور کریں جس نے اپنی دونوں کمائیاں, دونوں سرمائے, اس بیوی کے پاس 2 ہی چیزیں تو تھیں, ایک سکینہ, ایک علی اصغر. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. دونوں کمائیاں جناب علی اصغر اور جناب سکینہ امام حسین کے حوالے کر دی. رو رہے ہیں نا, ایک شام میں زندان میں رہ گئی, ایک کربلا میں ننھی سی قبر کے حوالے کر دیا. اللہ آپ کو شام بی بی کی قبر کی زیارت کا شرف عطا کرے. جب جائیں نا جناب سکینہ کی قبر کی زیارت کو تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا. آپ جالی سے قبر کو دیکھیں گے نا تو وہاں کھلونے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. آج بھی شام کی عورتیں کھلونے لا کے لاتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بڑا حوصلہ تھا. کبھی آپ نے غور کیا کہ اس 4 سالہ کمسن بچی کی رحلت کیسے ہوئی؟ بی بی کو کوئی تیر نہیں لگا, بی بی کو کوئی گوز نہیں لگا. اس بچی کی رحلت کیسے ہوئی؟ اس بچی کا دل بند ہو گیا. کتنا برداشت کرتی آپ 1400 سال بعد برداشت نہیں کر پاتے.
بچی کے بولنے پہ گریا ہوتا تھا، پورا قافلہ روتا تھا۔ ایک ظالم نے کہا کہ کیا کریں کہ اس بچی کا رونا بند ہو جائے؟ تو ابن رجب نامی ظالم نے کہا کہ اس کا اونٹ آخر پہ لے آؤ، میں اسے اونٹ سے گرا دوں گا، میں اونٹ سے گرا دوں گا، تم قافلہ آگے بڑھا دیں۔ تصور کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، میں خود بیٹیوں والا ہوں۔ بیوی کا اونٹ آخر میں لے آئے، ابن رجب نے بیوی کا دامن پکڑ کر کھینچا، سکینہ اونٹ سے گر گئی، قافلہ آگے بڑھ گیا، بچی پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے، پھوپھی اماں میں گر گئی۔ بھیا سید سجاد مجھے لے کے جاؤ۔ سرے حسین رونا شروع ہوا۔ جناب زینب نوازی بھائی کیوں رو رہے ہو؟ سرے حسین بولا، امام حسین کے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، میری سکینہ گر گئی ہے۔ سنیں گے جناب زینب نے خود کو اونٹ سے گرا دیا اور گئی ہے اس جانب جہاں سے قافلہ آ رہا تھا، اور آوازیں دے رہی ہیں، سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو، اے میری بچی مجھے آواز دو۔ تو نکاح گئی کہ ایک درخت کے سائے میں ایک کالے برقعے میں بیوی ہے جو بچی کو گود میں لیے بیٹھی ہے۔ جناب زینب نے غور سے دیکھا تو نظر آیا کہ سکینہ ہی لیٹی ہے۔ بیوی کو تعجب ہونے لگا، دو تعجب ہوئے جناب زینب کو۔ پہلا تعجب تو یہ ہوا کہ یہ بیوی کون ہے جو ہم پہ رحم کر رہی ہے، ہم پہ تو کوئی رحم نہیں کرتا۔ پھر دوسرا تعجب یہ ہوا کہ سکینہ تو کسی کی گود میں نہیں جاتی، جب بھی قافلہ رکتا ہے ہتھکڑیاں بیڑیاں کھلتی ہیں اور ماں رباب کہتی ہے میری گود میں آ جاؤ، تو کہتی ہے مجھے بابا کی گود میں جانا ہے۔ پھر زینب کہتی ہے میری گودی میں آ جاؤ، تو کہتی ہے مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ آخر یہ کون ہے جس کی گودی میں سکینہ سو گئی ہے؟ تعجب کرتے ہوئے سامنے آ کے بیٹھی اور کہنے لگی، بی بی میں فاطمہ کی بیٹی زینب، میں جنت کی آپ کو بشارت دیتی ہوں، میں آپ کی ضمانت لیتی ہوں، بس مجھے اتنا بتا دو کہ آپ نے ہم پہ رحم کیوں کیا ہے، اور یہ بتا دو کہ یہ بچی میری ہے، تم نے گود میں کیوں لیا ہے؟ تو بس ایک مرتبہ سوال کرنا شروع ہوئی تو ایک بیٹھی ہوئی بیوی نے نقاب ہٹائی، ماں کو بیٹھا دیکھا بیٹی نے، اپنی ماں سے لپٹ گئی، اماں میرا بھائی ماما میرے حصے کی آج آخری مجلس ہے اس مجالس کے سلسلے میں، مجھے جلدی نہیں ہے، مجھے ایک منزل اور لینے دیجیے۔ اللہ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ سب رو لگے ہیں، سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دو گواہیاں ہیں نا جناب رباب کے پاس، ایک سکینہ ایک علی اصغر۔ جب جناب علی اصغر کا ذکر ہو تو جناب رباب کو سلام کریں، جو باہر اور اوپر مجلس میں خواتین بیٹھی ہیں، جن کی گودیوں میں دودھ پیتے بچے ہیں اور جن گھروں میں دودھ پیتے بچے ہیں، میں انہیں مخاطب کر رہا ہوں۔ میرے ایک دوست بنارس انڈیا کے رہنے والے، وہ کہنے لگے روز عاشور ان کے امام بارگاہ سے تعزیے کا جلوس نکلتا ہے جو شہر کے مختلف شاہراہوں سے ہو کے کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ کہنے لگے جلوس نکلا تو میں چند دوستوں کے ساتھ اس روٹ پہ آگے جگ گیا جہاں جلوس کو جانا تھا تاکہ انتظامات دے سکوں۔ کہنے لگے ہم آگے بڑھے تو چارراہا، ایک بہت بڑا چارراہا تھا، ایک بڑے روڈ کا بڑا چارراہا تھا، تو وہاں دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی ہیں۔ کہنے لگے جب قریب گئے تو مجھے تعجب اور بڑھا کہ ہر گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ، یعنی شہر کی ساری وہ عورتیں نکل کر آئی ہیں جن کی گودیوں میں دودھ پیتے ہوئے بچے ہیں۔ مولانا کہتے ہیں میں برابر سے گزرا تو ایک عورت کی آواز آئی، بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں مسلمان ہیں۔ کہنے لگی بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ مولانا کہنے لگے میں نے ان سے کہا تو میں بابا حسین کے جلوس کا کیوں انتظار، جلوس ابھی پیچھے ہے، آنے والا ہے۔ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا، ہم آج اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ میں پڑھا نہ دیا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، ممبر کا عدم
माने है, मिंबर का अदब माने है, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, मिंबर का अदब माने है, मुझे नहीं पता कि शाम गरीबा में पानी कहाँ से आया, कौन पानी लेकर आया, मुझे मेरी तहकीक नहीं है, मगर इतना सब ने लिखा है कि जब शाम गरीबा हुई तो पानी आया, खाना आया, जनाब ज़ैनब ने कूजे में पानी भरा, सकीना को दिया, बच्चों को पिलाया, जब बच्चों ने पी लिया तो बीवियों को पिलाया। सुनेंगे जनाब रबाब पानी नहीं पी रही थी, जनाब रबाब कह रही थी मुझे पानी नहीं पीना, तो जनाब ज़ैनब ने अपने इमाम सज्जाद से कहा भाभी रबाब पानी नहीं पी रही। इमाम ने फरमाया अम्मा पानी पीजिए ताकि बदन में रमक आए, ताकि हयात पलटे, जिंदगी पलटे, जिंदगी बदन में पलटे। अब इमाम का हुक्म था ना, कैसे नहीं पीती, जनाब रबाब ने पानी पी लिया, चंद लुक़्मे खाने के भी खा लिए। सुनेंगे मिंबर का अदब माने, मैं कुछ नहीं कहूँगा, इशारा करूँगा, अल्लाह करे आपका जहन पहुँच जाए जहाँ मैं ले जाना चाह रहा हूँ। मैं कुछ ज़्यादा तफसील में नहीं बयान करूँगा। बीवी ने खाना खाया, पानी पिया, आधी रात गुजरी तो जनाब ज़ैनब के बराबर में आके बैठी, कहने लगी मुझे अली असगर याद आ रहा है, मेरा बच्चा भूखा मार दिया।